السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا جو آپ کو اور مجھے پیدا کرنے اور پالنے والے ہیں، اور ہر طرح کا درود و سلام ہمارے نبی ہاشمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی وجہ سے آپ اور میں ہدایت کا نور پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے والقلم کی تفسیر میں پڑھیں گے آیت نمبر 27 سے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں، یہ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی فاسق کی، کہ فاسق کون ہیں؟ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عہد کی بات کی کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ سے کیا گیا عہد توڑ دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر عہد سے مراد ایک تو ہے عہد الست، جو آپ نے اور میں نے، ہم تمام لوگوں نے جو دنیا میں آئے، سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورہ الاعراف میں اس کا ذکر پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی نوح کو حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور ایک طرف سے وہ گروہ نکلا جو جنتی تھا، اور ایک طرف سے وہ جو جہنمی تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کی تمام روحوں سے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا تم اپنے رب کی فرما بردار رہو گی؟ اور آپ نے اور میں نے کہا تھا، قالوا بلا، ہم نے کہا تھا جی اللہ جی، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں جب بھیجے گا تو دنیا میں جا کر ہم تیری فرما بردار رہیں گے، دنیا میں جا کر ہم تیرے اس وعدے کے پابند رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو اور مجھے عالم ارواح میں رکھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا، اگلی آیات میں کل سے ہم انشاءاللہ نیا قصہ پڑھیں گے۔ یہ پچھلے ٹاپک کی آخری 3 آیات ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام لوگوں کو دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں جگہ دی، زمین میں ٹھکانہ، تو یہ کہہ کر دیا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہی کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اتارتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو تم زمین میں جا رہے ہو، اور جب تم زمین میں پہنچ جاؤ گے تو تمہیں میرے سے کیے گئے وعدے کو برقرار رکھنا ہے، اور اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے میں انتظام کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ وعدہ تم نے کیا کرنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ پھر ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس عہد کو وفا کرتے ہوئے آپ کے اور میرے لیے بھیجے پیغمبر، انبیاء، کتابیں، اور انبیاء سے ہم نے کیا وعدہ کیا؟ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اس عہد سے پھر جاتا ہے۔
اللہ کو الہ تو مانتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کی ماننے پہ وہ ایگری نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کے پورشن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے حکم دیا جن چیزوں کو جوڑنے کا وہ انہی کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر رحم کے رشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ رشتوں کو جوڑے، اور خصوصاً رحم کے رشتوں کو۔ قطع تعلقی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ عمر میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ اللہ کے بندوں سے تعلقات قائم کرے، اللہ کے بندوں سے تعلقات اچھے کرے۔ اللہ نے کہا جوڑ کے رکھو، وہ نہیں جوڑتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ دو پورشن ہیں آیت کے، ایک میں اللہ سے بگاڑی ہے تو فساد بنا، دوسرے میں بندوں سے بگاڑی تو فساد بنا۔ فساد ہوتا کب ہے؟ جب انسان نہ خالق کی مانے اور نہ مخلوق کی مانے۔ جب خالق کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو بھی بگاڑ ہوگا، مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو بھی بگاڑ ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، سراسر خسارے میں ہیں یہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سے نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سے تھوڑی سی زندگی کی جو عارضی نعمتیں ہیں ان کے بدلے میں ابدی نعمتیں چھننے والی ہیں۔ یہ دنیا قربان نہیں کرتے، انہیں کیا پتہ کہ آخرت قربان ہونے والی ہے۔ یہ دنیا میں مشکلیں نہیں اٹھاتے، انہیں کیا پتہ کہ دنیا کی 60-70 سال کی مشکل زندگی بہتر ہے آخرت کی ابدی تکلیف دہ جہنمی زندگی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آپ کو اور مجھے وہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر آپ اور میں یہ آیت سمجھ جائیں تو میں کہتی ہوں کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو؟ تمہاری ہمت یا مجال کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرو؟ تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم تھے کیا؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تم تو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ فاحیاکم، پھر اس نے تم کو پیدا کیا۔ ثم یمیتکم، پھر موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو آپ اور میں اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس بھی کلچر سے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ بات مانتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ہم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے ہمیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ ہمیں مارے گا۔ یہاں تک کا سب پہ ایمان ہے، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ سب مر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے سامنے اموات ہو رہی ہیں، کچھ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اور کچھ جلاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ فریز کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے۔ لیکن جو اگلا پورشن ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم سے قبر میں بھی سوالات ہوں گے، تم برزخی زندگی بھی گزارو گے، پھر تمہارا ٹھکانہ اگر جنت ہے تو تمہارے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اگر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے تو تمہاری قبروں میں جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی۔ اس برزخی زندگی کے ساتھ تم انتظار کرو گے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ تمہیں برزخی زندگی دے گا، اور ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف جب تم جاؤ گے تو کوئی شک نہیں۔ ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہاں آپ نے اور میں نے امتحان دینا ہے اپنے ایمان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کی 5 ادوار بتائے، 5 سٹیجز بتا دیے۔ پہلا عالم ارواح کے جس کے بارے میں ہم نے عہد الست پڑھا، جہاں ساری کی ساری روحیں موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اترتی ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں انسان ایک زندگی کا دور گزارتا ہے، اور اس دور سے گزر کر زندہ ہوتا ہے جب، تو زندگی میں اللہ تعالیٰ آسائشیں بھی دیتے ہیں اور رحمتیں بھی دیتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں اور وقت اور مہلت بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب موت آتی ہے، آخری نزع کا عالم آتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اگلی زندگی پھر قبر میں حساب کتاب کی ہے۔ منکر نکیر بھی آئیں گے، حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس پہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ اس سے حساب کتاب کے بعد برزخی زندگی میں رکھا جائے گا آخرت کے دن تک، حشر کے دن تک کے لیے، اور پھر حشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، اللہ کہہ رہا ہے میری طرف ہی واپس آنا ہے۔ تم ہمارے ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا،
انسان کو پیدا کر کے جب زمین پہ بھیجا تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی، اگر اس پہ چلو گے تو پھر تم جنت تک آ جاؤ گے۔ آپ اور میں جنت کے لیے کیوں اتنی جو ہے وہ شوق اور رغبت رکھتے ہیں؟ کیونکہ جنت آپ کا اور میرا آبائی گھر ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے ہوم ٹاؤن سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم جب کسی سے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمارا گاؤں کون سا ہے، میرا ہوم ٹاؤن کون سا ہے، میرا آبائی گاؤں فلاں ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں گاؤں کی خصوصیت کیا ہے۔ آپ کا اور میرا حال یہ کہ ہمیں جنت کے لیے رغبت اس لیے ہے کہ ہم جنت سے ہی زمین پر بھیجے گئے، تو ہمیں اپنے ہوم ٹاؤن سے محبت ہے۔ اس محبت کی شدت ہمیں وہاں تک دوبارہ لے کر جائے گی۔ اگر ہم اس شدت کو ہی ختم کر دیں گے، ہم اس محبت کو ہی ختم کر دیں گے، پھر بہت مشکل ہے کہ ہم کامیابی تک پہنچیں۔ اللہ نے اس آیت میں صاف کہہ دیا آپ کو اور مجھے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کر کیسے سکتے ہو، تمہاری ہمت اور مجال کیسے، تم اپنے آپ کو دیکھو کچھ بھی نہیں تھے، اور اپنے آپ کی پیدائش کے بعد اگر آپ اپنے بچپن پہ اور بڑھاپے پہ غور کریں، یا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بچپن اور بڑھاپے پہ غور کریں، ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ اپنے منہ میں روٹی کا لقمہ خود نہیں ڈال سکتا، وہ اپنے دانت اس کے نہیں ہوتے، وہ روٹی چبا نہیں سکتا، اسے ماں چوریاں بنا بنا کے اور سریلیک بنا بنا کے اور کسٹرڈ بنا بنا کے کھلاتی ہے، اور تب جا کے وہ بچہ کھاتا ہے۔ اور ایک وقت زندگی میں ایسا آتا ہے کہ انسان کی اکڑی ختم نہیں ہوتی، اور پھر زندگی جب آپ کی طلوع سے عروج اور عروج سے زوال کی طرف بڑھتی ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا وہ اکڑ بھی ختم ہو گئی، وہ سارے نخرے بھی ختم ہو گئے، اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان منہ میں ڈالے ہوئی روٹی کے لقمے کو خود اپنے دانتوں سے چبا نہیں سکتا، کیونکہ یا تو دانت کمزور ہوتے ہیں اور یا دانت ٹوٹ کر گر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے اس آیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اللہ کہہ رہا ہے تم کیسے کر سکتے ہو، تم دیکھو تو صحیح تم کیا تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہ تھا، تمہارے والدین کو پتہ بھی نہ تھا کہ تم پیدا کی جاؤ گی، لیکن جب تم پیدا ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے شکر کے لیے اس کی مزید آیات پہ غور کرو۔ هو الذی، وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب، اللہ کہہ رہا سب کچھ تمہارے لیے بنایا، دیکھو میں نے میں بھیجا، میں نے تمہارے رہنے سہنے کھانے پینے ہر چیز کا انتظام کر کے بھیجا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف، اور پھر ٹھیک ٹھاک کر کے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا۔ اچھا یہاں پر یہ جو الفاظ آئے نا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد کیا یا آسمان کی طرف گئے، تو اگر آپ سے کچھ آیات ہوتی ہیں متشابہات، آپ نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کیا آسمان پر گئے، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں آپ بہت سی چیزیں پڑھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ یا اللہ کا رنگ، ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، تو ان چیزوں کے بارے میں جتنی ڈسکشن کم کی جائے اتنی اچھی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی مستوی ہوئے ہیں اپنے عرش پر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ پھر ہمیں اس ایک آیت سے ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمان بنائے وہ 7 ہیں، اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال کی مسافت، یعنی ایک شخص 500 سال کا سفر طے کرے گا تب وہ دوسرے آسمان تک پہنچ سکے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی نے جبرن یا ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین بھی زبردستی لے لی، یعنی کہ اس پہ اس کا حق نہیں تھا اور اس نے لے لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توپ پہنائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، لیکن ہم ایک زمین پر رہ رہے، ہمارا ایمان ان ساری چیزوں پر ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ ان کی کنڈیشن کیا ہوگی، وہاں پر کیا کچھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے اپنے کام کی کیا چیز لی اس آیت میں سے، ایک تو انفارمیشن مل گئی کہ آسمان 7، دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پہ مستوی ہیں، کیسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہے جیسا ان کی شان کے لائق۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے زمین پہ بھیجا، یہ
ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ایک فیملی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب زمین پہ بھیجا تو جس طرح ہم اپنی فیملی میں رہتے ہیں اور ہم جب آگے آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو ہر چیز دے کر بھیجا، مطلب ہر ان کی ضرورت کی چیز زمین پر مہیا کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے، جو علم سکھایا، جو پہلا کام سکھایا وہ علم تھا، اور علم کی وجہ سے ہی آگے سے سارا تو اللہ نے یہ جو کہا نا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے تو زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، جو کچھ بھی ہے زمین کی ہر چیز آپ کی اور میرے لیے بنائی گئی۔ زمین کا ایک ایک حصہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کے کام کے قابل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بچھایا، سبزے اگائے، پانی پیدا کیا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنی بھی نعمتیں زمین میں رکھی گئیں، رشتے، اور پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی چونکہ رشتوں میں فساد کی، تو ہمیں ان آیات سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جب ہمارے رشتے بگڑیں گے تو یقیناً فساد ہوگا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے بہت اچھے ہوں، ہم میں فاسق کی علامتیں نہ ہوں، کیونکہ فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق ایک تو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہوتا ہے، اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، اور دوسرا اس کے دل میں چونکہ منافقت ہوتی ہے تو وہ بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا فساد پھیلاتا ہے، اور جب وہ فساد پھیلائے گا تو یقیناً خرابیاں پیدا ہوں گی، اور جب خرابیاں پیدا ہوں گی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا۔ تو آپ نے اور میں نے کیا کرنا؟ ہم نے اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رحم کے رشتوں کو جوڑنا ہے، اور ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے ہم راضی کر لیں، اگر کوئی ہم سے کی معافی مانگ لے ہم معاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں تو یقیناً ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے ان گناہوں کی جن میں ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، اور ان تمام لوگوں سے بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے جن سے ہمارے دل میلے ہو گئے، جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب تو میں اس کے ساتھ ملنا جلنا بولنا سب کچھ ختم۔ اپنے دلوں کو ان کے لیے بھی صاف کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی ذات کا اور اپنی مخلوقات کا فرما بردار بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے حقوق پورے کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں بیلنس قائم رکھنے والا بنائے۔ ہمارے ہاں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حقوق اللہ پورے کر لیں، عبادت پہ زیادہ زور دے دیتے ہیں اور بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بڑے اچھے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے، اور آگے سے لاجک کیا دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہے جی حقوق اللہ تو معاف کر دیے جائیں گے، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، اور جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے اگر کہا کہ میرے قوانین کی پابندی کرو، 5 نمازیں پوری کرو، یا رمضان المبارک کے روزے رکھو، یا زکوٰۃ دو، یا سود سے بچو، زنا سے بچو، فحاشی سے بچو، اگر ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ قطعاً ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں جن پہ ہمارا معاشرہ آج کھڑا ہے، ایک اللہ کے حقوق کو رونتا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، اور دوسرا بندوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اوپر خدا ہے تو نیچے ہم ہی ہیں، ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اسلام ہمیں ہمیشہ بیلنس کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ آپ اور میں ان حقیقتوں کو سمجھیں کہ زمین میں اگر رہنا ہے تو اگر فساد والا کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم غلط ہیں، ہمیں حتی الامکان فساد سے بچنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان آیات کی ہمیں بہت اچھی طریقے سے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے آپ لوگ کوسچن کر سکتے ہیں گروپ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے اس قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے، ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے کہ ہم اللہ کے حقوق کیسے ادا کریں اور اس کے بندوں کے ساتھ معاملات کیسے جو ہے وہ چلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صورت میں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے رکھے۔ ہمارے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، جنت اور
کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی محبت رہے، اور اللہ تعالیٰ اسی محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رشتوں کی محبتیں ڈالے، ہمارے دلوں کو وسیع کرے تاکہ ہم اپنے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کو جگہ دے سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ